میٹرو ون نیوز دیکھنے والے تمام ناظرین کو آپ کے میزبان علی ذاکر کی جانب سے السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا رمضان خصوصی ٹرانسمیشن جس کا نام ہے رمضان کے رنگ گریس کے سنگ، اور آپ کا ہمارا ساتھ یکم رمضان سے چاند رات تک یوں ہی رہے گا۔ اور میرے اس پروگرام میں میرے ساتھ میری کو ہوسٹ موجود ہیں۔ ربیع عادل کا تمام ناظرین اور حاضرین کو السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارا یہ پروگرام کرنے کا اور آپ تک پہنچانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم آج کل کی جو یوتھ ہے یا آج کل کے جو بچے ہیں ان کی ایجوکیشن کے اوپر یا اچھی ایجوکیشن کے اوپر، کیونکہ ایجوکیشن تو یا تعلیم تو ہر ہی شخص حاصل کر لیتا ہے، لیکن اچھی تعلیم حاصل کرنا اور اس کے ساتھ تربیت حاصل کرنا یہ کچھ ہی لوگوں کو میسر ہوتی ہے۔ تو ہمارا یہ پروگرام کرنے کا مقصد یہی ہے، ہمارے مہمان بھی جو ہیں وہ ماہر تعلیم اور تعلیم کے شعبے سے وابستہ ہوتے ہیں، تاکہ ہم جو اویئرنیس یا ہم جو شعور پیدا کرنا چاہ رہے ہیں بچوں کے لیے کہ ان کی تعلیم میں یا اچھی تعلیم میں اور تعلیم و تربیت میں کیا بہتری آ سکتی ہے۔ اسی حوالے سے آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں ان میں سید مرتضیٰ شرازی صاحب موجود ہیں جو کہ وائس چیئرمین ہیں آل سندھ پرائیویٹ اسکول اینڈ کالج ایسوسی ایشن کے، اور ملت اسکول کے جو ہیں وہ پرنسپل بھی رہے ہیں۔ سر خوش آمدید آپ کو۔ اور ساتھ ہی ساتھ موضوع خواتین و حضرات ہمارے ساتھ ایک اور شخصیت یہاں موجود ہیں اس پروگرام کے آپ تک پہنچانے کے لیے۔ ان کا تعاون، ان کی محنت اور کاوشیں آپ لوگوں کو بالکل، ہم نے پہلے رمضان بھی میں نے بتایا تھا کہ جو وہ ایک شخصیت ایسی ہے کہ انہوں نے اس پروگرام کو صرف یوتھ کے لیے اور ان بچوں کے لیے جو پاکستان کے لیے اپنے والدین کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، ان کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سر سلیم صاحب، جنرل سیکرٹری ہیں العابد ایجوکیشنل سوسائٹی کے۔ سر موسٹ ویلکم، بہت بہت خوش آمدید ہمارے پروگرام میں۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے ساتھ یہاں ایک اسٹوڈیو میں ایک اور شخصیت موجود ہے جناب قاری فیصل چشتی صاحب، جو ایک بہترین مقرر ہیں، اور میں بتاتا چلوں کہ کئی سال تک آپ جو ہے انٹر اسکول اینڈ کالج کا جو اسپیچ نعت اور قرات کمپٹیشن ہوتا ہے، کئی سال تک آپ اس کے ونر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ بہترین مقرر ہیں، اور پچھلے 15 سالوں سے آپ انہیں مختلف چینلز پر مختلف شوز میں بطور نعت خواں اور بہترین آواز میں قرات کے جو ہے وہ اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ فیصل صاحب آپ کو بھی بہت بہت خوش آمدید، اور میں چاہوں گا کہ ہم اپنے پروگرام کا آغاز خدا تعالیٰ کے بابرکت نام سے کریں، تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کچھ آیات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى،
ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث آمنت بالله صدق الله العظيم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوبصورت آواز ماشاء اللہ فیصل، قاری فیصل، بہت سریلی آواز ماشاء اللہ. کیا کہنا ہے آپ کے؟ اب چلتے ہیں اپنے سوالات کی جانب. تو ہمارے پہلے سب سے پہلے سوال میں سر مرتضی آپ سے یہ کرنا چاہوں گی کہ جیسے آپ وائس چیئرمین ہیں، آپ دیپاج علما ڈیرہ اسماعیل خان اسکول کے ایڈمنسٹریشن سے بھی تعلق رکھتے ہیں اور ملت اسکول کے پرنسپل بھی ہیں، تو ایسوسی ایشن کا تعلیم کے شعبے میں کیا کردار ہے یا کیا فعال کردار آپ لوگ نبھانے کے لیے چیزیں جو کرتے ہیں، جو جدوجہد کرتے ہیں، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. سب سے پہلے تو علی بھائی کا، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں موقع دیا، اور دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بابرکت مہینے میں آپ لوگوں کو خوش و خرم رکھے اور آپ کے چینل کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. آمین آمین. آپ کا سوال کے مطابق، کیونکہ ایسوسیشن کا کام ہی ہے فیسیلیٹیٹ کرنا، جہاں کہیں کوئی بھی پرابلم ہو اس پرابلم کو حل کرنا، جہاں کوئی بھی مسئلے مسائل ہوں ان کے لیے جد و جہد کرنا کہ ان کو احسن طریقے سے حل کیا جائے. ایسوسیشنیں، تنظیمیں، آرگنائزیشن وہ اس کی بہتری کے لیے ہی بنائی جاتی ہیں. اسپیشلی ایجوکیشن ہے تو ایجوکیشن بہتر سے بہتر کی جائے، اس کے لیے جو بھی ہم سے اقدامات ہوتے ہیں ہم کرتے رہتے ہیں، اور انشاءاللہ ہمارے جتنا بھی کام ہے یہ بہت پازیٹیو ہے. آل سندھ پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن کے چیئرمین حیدر علی صاحب کی کاوشیں بہت اچھی ہیں. ہماری ایک پوری ٹیم ہے، اس ٹیم کا کام یہی ہے کہ چاہے بورڈ آفس ہو، چاہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہو، اسکولوں کی تعلیم ہو، بچوں کا معاملات ہوں، ان کے والدین کے معاملات ہوں، تو ہر ایک میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے رہتے ہیں. اچھا سر، جیسا آپ نے کہا کہ آپ والدین، بچوں، اساتذہ، تقریباً سبھی، کیونکہ ایسوسی ایشن ہے تو وہ ہر چیز پہ کام کرتی ہے، تو بچوں کے اوپر آپ لوگ کس طرح یا ان کی پازیٹیوٹی بڑھانے کے لیے کیا آپ لوگوں کا کردار ہے ایسوسی ایشن کا؟ جی، ہمارے مختلف پروگرام چلتے رہتے ہیں، اور جو کہ ایسوسیشن کی سطح پہ بھی ہوتے ہیں، اور پھر ایسوسیشن ٹاسک دیتی ہے اپنے پرائیویٹ اسکولوں کو بھی کہ اپنے اپنے ممبر جو ہمارے ہیں کہ اپنے اپنے اسکولوں میں یہ کام کرتے رہیے. اور مرکزی طور پر بھی ہمارے بہت سارے پروگرام چلتے رہتے ہیں، جس میں اسکاؤٹنگ کے پروگرام بھی ہوتے ہیں، نعت کمپٹیشن بھی ہے، تقریری بھی ہے، امتحانات کی تیاری بھی ہے. تو کیونکہ ایک ہے تعلیم اور ایک ہے تربیت، ہم دونوں چیزوں پہ کام کرتے ہیں، اور تعلیم کے ساتھ ساتھ ایک
निसाबी और हम निसाबी सरगर्मियाँ, जिनको पहले किसी ज़माने में गैर निसाबी कहा जाता था, अब गैर निसाबी ख़त्म हो गया, हम निसाबी सरगर्मियाँ। सर इसी के साथ साथ एसोसिएशन का ये भी काम है कि वो स्कूल के स्टैंडर्ड्स को मेंटेन रखने में अपनी टीम के साथ वो चेक करते हो स्कूल्स को, कि उन्हें ये कहा जाता हो कि आपने एक मुकर्रर स्टैंडर्ड को जो है वो रखना है बच्चों की एजुकेशन के लिए, उनकी तालीम के लिए। तो क्या इस पर भी एसोसिएशन काम कर रही है? बिल्कुल जी बिल्कुल। हम हमारे गए बगैर कुछ जगह ऐसी होती हैं कि स्कूल वाले बज़ात खुद रब्ता करते हैं, उनको जो भी हमसे मशवरे अच्छे से अच्छे होते हैं, उनकी बेहतरी के लिए जो काम हम कर सकते हैं वो करते रहते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम बज़ात खुद भी जहाँ कहीं एसोसिएशन जाती है, विज़िट करती है, देखती है, उनमें जो खामी नज़र आती है उसकी बेहतरी के लिए भी उनके मशवरे देते हैं। उससे कुछ चीज़ें वो खुद कर सकते हैं, कुछ जो वो नहीं कर सकते वहाँ पे हम खुद करते हैं, हम उनकी रहनुमाई करते हैं, उनके लिए तगदो करते रहते हैं। किसी भी स्कूल को, किसी भी कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज को कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी इदारे के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, तो वो एसोसिएशन से रब्ता करके फिर आप उनके सारे मामलात को जो है वो सॉर्ट आउट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। अब हम चलते हैं अपने एक और गेस्ट के जानिब, कारी फैसल साहब। फैसल भाई, हम देख रहे हैं कि एक अरसे से आप जो है वो मुख्तलिफ चैनल्स पर जो है किरत के लिए और नात के लिए माशाल्लाह अपने फ़राइज़ को सर अंजाम दे रहे हैं। क्या कैसा महसूस होता है और एक इतने लंबे अरसे तक एक प्रोफेशन को लेकर चलना साथ, क्योंकि आजकल माशाल्लाह आप यंग हैं और एक बहुत ही ज़्यादा यंग एज से ये जो है फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। आज की यूथ को क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्योंकि आज के जो बच्चे हैं वो इस तरफ बहुत कम राग़िब होते हैं कि हम एक अच्छे नात ख्वां बन जाएं, एक अच्छे किरत ख्वां बन जाएं। क्या कहना चाहेंगे आज के लोगों को? जी, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मेट्रो वन न्यूज़ की पूरी टीम का, और बिलखुसूस इस प्रोग्राम के रूह रवां मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब सर सलीम साहब का। बिल्कुल, मैं आपको बात कर रहा हूँ मौजूद ख़वातीन हज़रात। मैं आपको एक और बात ये बताता चलूँ कि जिस तरह मैंने बताया था कि मैं भी जो है वो सर सलीम का एक स्टूडेंट हूँ, और इसी तरह हमारे इस प्रोग्राम में प्राउड ग्रेशियंस आते रहेंगे। फैसल भाई भी उन्हीं प्राउड ग्रेशियंस में से एक हैं, और फैसल भाई भी द ग्रेसफुल ग्रामर हाई स्कूल के ही स्टूडेंट हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है, और बचपन से ही नात ख़ानी का, किरत का शौक़ रहा है। मुझे याद पड़ता है कि जिस मदरसे में मैंने हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किया है वहाँ पे किरत का जो है वो कंपटीशन होता है, और कुछ चीज़ें गॉड गिफ्टेड होती हैं। तो अल्लाह ताला का फजल व करम है कि उस कंपटीशन में पहली मरतबा किरत, और तमाम बच्चों में पहली पोजीशन जो है वो वहाँ पे जो है वो अनाउंस होती है, और वहाँ से एक बहुत बड़ी मोटिवेशन मिलती है, और फिर इस सफ़र को जो है वो आगे मज़ीद कंटिन्यू किया जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज आप देखते हैं डिफरेंट टीवी चैनल्स के ऊपर। बिल्कुल, मैं देख रहा हूँ कि कोई ऐसा शो नहीं है मुख्तलिफ टाइमिंग्स पर जहाँ आप जो है मौजूद ना हो। बस ये अल्लाह ताला का फजल व करम है, वालिदैन की दुआएं हैं, उस्तादों की मेहनत का नतीजा है। आज जो देख रहे हैं आप, इसके पीछे मैं ये समझता हूँ कि सर सलीम का एक बहुत बड़ा हाथ है, कि जिनके तवस्सुल से डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर स्कूल लाइफ की अगर मैं बात करूँ, चाहे वो किरत कंपटीशन हो, नात कंपटीशन के हिसाब से अगर बात करें, या फिर क्विज़ की और तकारीर के जो मुकाबले हैं, सर सलीम के साथ मुझे याद है कि हम डिफरेंट जो है वो प्लेटफॉर्म्स पे जाया करते थे, और वहाँ पे परफॉर्म करना, और सर सलीम साहब जो है वो बहुत अच्छी हमें प्रैक्टिस कराया करते थे उस वक्त। और ये सर की ही मेहनत है कि आज जो आप डिफरेंट जगहों पे देखते हैं। बिल्कुल, अब सर की तरफ चलते। सर हम देखते हैं स्कूल्स का ज़्यादातर रुझान होता है पढ़ाई की तरफ, कि हर बच्चा जो है वो डॉक्टर, इंजीनियर और कुछ बन जाए, सिर्फ पढ़कर ही कुछ बन जाए। लेकिन हमने देखा है कि जिस तरह मेरा भी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप बच्चे की हर स्किल पर, हर उसकी जो पसंद है, जिसमें वो आगे बढ़ना चाहता है, उसके ऊपर काम करते हैं। दूसरे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो सिर्फ स्टडी की तरफ ही फोकस करते हैं, उनकी जो दूसरी एक्टिविटीज़ हैं उस तरफ वो बच्चों को नहीं लेकर जाते, जिस वजह से कई बच्चे ऐसे हैं जो अपने टैलेंट को उजागर नहीं कर सकते, दुनिया के सामने नहीं ला सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो फिर वंस अगेन क्या मेट्रो वन न्यूज़ का शुक्रिया, और आप लोगों का शुक्रिया। और मैंने कहा भी था कि गाय बगाए मैं आप लोगों के साथ रहूँगा भी। तो बात दरअसल में ये है कि मैं भी एक बिल्कुल मुतवस्सित तबके से निकला हूँ, और एक गरीब घराने के अंदर पैदा हुआ। मेरे वालिदैन भी कोई इतने पढ़े लिखे नहीं थे, यानी कि वालिद मेरे सब्ज़ी बेचते थे, और वालदा भी मेरी पढ़ी लिखी नहीं थी। लेकिन जो
لیکن میں اپنی فیملی کا ایک واحد بہن بھائیوں میں تھا کہ جو میرے بڑے بھائی ہیں جو العابد ایجوکیشنل سوسائٹی کے چیئرمین بھی ہیں اور اب اس دنیا میں نہیں رہے، تو انہوں نے کہا نہیں، ہم نے جو 5 بھائیوں نے غربت یا جو چیز دیکھی ہے وہ ہم اپنے اس چھوٹے والے کے اندر جو ہے وہ سر مجھے کہا جا رہا ہے کہ ایک چھوٹے سے بریک کے قطع کلامی کے لیے معزز خواتین و حضرات یہاں لیں گے ہم چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آ کر ہم سر کی بات کو کنٹینیو کریں گے۔ تمام دیکھنے والے ناظرین کو پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ ہم سر سلیم سے ہی کنٹینیو کرتے ہیں جہاں سے سر ہم نے اپنی بات چھوڑی تھی۔ جی، متوسط فیملی سے تعلق رکھنے کے بعد میں گھر میں اپنا بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا اور لاڈلا بھی تھا، تو مجھے جو میرے بڑے بھائی تھے انہوں نے پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ایجوکیشن دلوائی کہ ہم سب سرکاری اسکولوں سے پڑھے ہیں تو اس کو پرائیویٹ اسکول کے اندر پڑھایا جائے۔ میں نے پرائیویٹ اسکول میں میٹرک کیا، انٹر کر لیا، سب کچھ کرنے کے باوجود جب میں نوکری کے لیے باہر نکلتا تھا تو جو ہے وہ عجیب و غریبی مناظر دیکھنے کو ملتے تھے، کہیں پہ سفارش کی ضرورت ہے، کہیں پر رشوت کی ضرورت ہے۔ تو بھائی میرے جو ہیں وہ ایک سرکاری اسکول میں پڑھنے کے باوجود، کیونکہ جو بھائی تھے میرے وہ سڑکوں کے اوپر بیٹھ کے بچوں کو پڑھاتے بھی تھے، ٹھیلا بھی لگاتے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی تعلیمی سلسلے کو نہیں روکا اور ایک سرکاری سطح کے اوپر آگے جا کے وہ ایک اچھی ویل پوسٹ کے اوپر بیٹھے۔ تو میں والدہ سے آ کے یہ شکوہ کیا کرتا تھا کہ بھائی جو ہے وہ بھائی تو بیٹھے ہوئے مجھے کہیں نوکری نہیں دلا رہے، تو مجھے کہتے تھے، والدہ کو کہتے تھے کہ جو کچھ بھی کرے گا یہ میرٹ کے اوپر کرے گا، میں اس کو کسی قسم کی کوئی سفارش نہیں کروں گا۔ تو وہ جو زندگی کی ٹھوکریں اور جو سبق جو آج جس کانفیڈنس کے ساتھ میں بیٹھا ہوا ہوں، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا کردار میرے بھائی کا ہے۔ پھر جو چیزیں جو احساس کمتری میں نے اپنے اس میں دیکھا جب میں اسکول کی فیلڈ کے اندر آیا، تو انہی کا ایک خواب تھا کہ یار اگر میں سرکاری ملازم نہ ہوتا تو میں کم از کم اپنے علاقے کے بچوں کو ضرور پڑھاتا۔ انہوں نے اپنے علاقے میں بچوں کو فری آف کاسٹ، ہم دیکھتے تھے چھوٹے ہوتے تھے تو وہ گھر کے سین کے اندر اور سڑک کے اوپر وہ بیٹھ کے پڑھا رہے ہوتے تھے، اور بلدیہ کے اندر پہلی آل بلدیہ ویلفیئر اسٹوڈنٹس یعنی کہ اسٹوڈنٹ فیڈریشن بنانے والے بھی بڑے میرے بھائی تھے العابد ایجوکیشنل سوسائٹی کے۔ العابد ایجوکیشنل بلدیہ میں پہلا ایجوکیشن جی بالکل جو ہے۔ تو اس کے بعد جب میں نکلا ہوں اسکول کی فیلڈ کے اندر تو میں دیکھتا تھا کہ جی لوگ بڑے بڑے بینرز لگاتے تھے، اشتہارات لگاتے تھے اور کہتے تھے کہ جناب جو ہے نا کہ اتنے A1 گریڈز اور اتنے گریڈز۔ تو ایک دن میں بھائی سے اسی طریقے سے رات کے وقت بیٹھا تو میں نے کہا ہمیں اتنی پبلسٹی کرنی چاہیے۔ انہوں نے میری گفتگو کو بڑے آرام اور تحمل کے ساتھ سنا، اور سننے کے بعد انہوں نے کہا کہ تم اپنے بچے پہ اتنا کام کرو کہ بچہ جب بولے یا بچہ جب کسی سے بات کرے تو وہی تمہارا اشتہار ہے، وہی تمہارا بینر ہے۔ تو کیونکہ بچہ جب یونیفارم کے اندر ہوتا ہے تو وہ اپنے ادارے کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے، اور جب بچہ عام لباس کے اندر ہوتا ہے تو وہ اپنے والدین کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے۔ بے شک کہ اگر بچہ اچھی گفتگو کرے گا، اچھے طرز کے ساتھ وہ معاشرے کے اندر رہے گا، تو دیکھنے والا اور سننے والا سب سے پہلا اس کا سوال کرے گا کہ تم کس کے بیٹے ہو یا کس کی بیٹی ہو، اور دوسرا سوال یہ ہوگا کہ تم کون سے تعلیمی ادارے سے پڑھ کر نکلے ہو۔ تو وہ آپ کی خود بخود پبلسٹی ہوتی ہے۔ تو جو 25 سال کے اندر میں نے جو جد و جہد کی ہے مختلف کھیلوں کے میدان کے اندر، جیسے میرا خیال ہے کہ فیصل جب میرے پاس آیا تھا کلاس 5 کے اندر ایڈمیشن اس کا ہوا تھا، اور یہ بہترین نعت خواہ اور قاری تھا، لیکن اس کے اندر ایک اور خصوصیت تھی، وہ تھی تقریر کی۔ اور مجھے بڑے اچھے طریقے سے یاد ہے کہ 2006 کے اندر میرے پاس بیرسٹر شاہدہ جمیل اور بیرسٹر جمیل صاحب آئے تھے، تو وہاں پر ایک ایونٹ تھا، اسکول کی اینول تقریب تھی۔ تو اس سے میں نے کہا تھا کہ آپ نے تقریر کرنی ہے۔ اس نے کہا سر میں نہیں کروں۔ میں نے کہا آپ نے تقریر کرنی ہے، آپ کرو گے تقریر۔ اور اس نے وہ تقریر وہاں پر ایسی کی، مجھے آج بھی وہ الفاظ یاد ہیں کہ میں مزار قائد کے اوپر تھا، گولی چلنے کی آواز آئی اور گونجی، اور اس کے بعد پھر وہ جو وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جو بیرسٹر صاحبہ آئی ہوئی تھی، انہوں نے کہا یہ آپ کے اسکول کا بچہ ہے؟ میں نے کہا جی بالکل یہ میرے اسکول کا بچہ ہے۔ تو میرا مقصد یہ، میں نے لاسٹ ٹائم بھی یہ بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی خوبی جو ہے وہ رکھی ہوئی ہوتی ہے۔ ہر بچے کے اندر ہر بچے کے اندر صلاحیت ہوتی ہے۔ جیسے شاہ صاحب نے کہا کہ ہم غیر نصابی سرگرمیاں، جیسے ہم اسے ہم نصابی سرگرمیاں کہتے ہیں، کیونکہ نصاب کے ساتھ ساتھ بچے کا تقریر کرنا، بچے کا بولنا، بچے کی باڈی لینگویج، بچے کا اسپورٹس کے اندر ایکٹیو ہونا، یہ آج کے بچے کی، نوجوان کی ضرورت ہے، جسے ہمارے تعلیمی اداروں نے، ہمارے سسٹم نے، ہمارے والدین اپنے بچوں کے خود دشمن بن چکے ہیں، جو اپنے بچوں کی ڈگریوں کو حاصل کرنے کے لیے پیسے کے عوض نقل کرواتے ہیں، ڈگری کو خریدتے ہیں، یا تعلیمی اداروں کے اندر 200 دھمکی کے ساتھ جا کے اپنے بچوں کا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہیں۔
وہ اپنے بچوں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت دلدل کے اندر اپنے بچوں کو پھینک رہے ہیں. آپ اپنے بچے کو چھوڑ دیں, بے شک وہ بی گریڈ میں پاس ہو رہا ہے, سی گریڈ کے اندر پاس ہو رہا ہے, جو رزق اللہ تعالیٰ نے آپ کے نصیب کے اندر لکھ دیا ہے وہ رزق آپ کو مل کر رہے گا. آپ کسی سے رشوت لے کر, چوری کر کر, کسی کے حق پر ڈاکہ ڈال کر, کسی پڑھنے والے بچے کے حق پر ڈاکہ ڈال کر آپ اگر یہ حق تلافی کریں گے تو آپ کبھی زندگی میں کامیاب. تو میرا جو ورک ہوتا ہے وہ میں متوسط طبقے کے بچے کے اوپر کرتا ہوں, تاکہ وہ بچہ جو کبھی یہ سوچتا ہے کہ یار میں ٹی وی کے اوپر نہیں آ سکتا, آج الحمدللہ میرے کئی بچے ٹی وی شوز کے اوپر, کئی بچے انٹرنیشنل ملک سے باہر جا کے کھیل کر آئے. ابھی ریسنٹلی ابھی سری لنکا کے اندر میں ٹیم کے ساتھ موجود تھا, وہاں پہ بچوں نے جو ہے وہ برونز میڈلز جو وہ حاصل کیے. تو وہ ایک کامیابی ہوتی ہے, ایک وہ خوشی کا ایک منظر ہوتا ہے کہ یار جو خواب میں نے آج سے یا میرے بھائی نے آج سے تقریباً 25 سال پہلے دیکھا تھا, آج وہ خواب مجھے پائے تکمیل تک ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو الحمدللہ کہ جو عزت میں نے اپنے علاقے سے, اپنے بلدیہ سے, ایک متوسط طبقے سے حاصل کی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ اگر میں کسی جگہ ڈائریکٹر بھی لگا ہوا ہوتا یا کسی اعلیٰ سیٹ کے اوپر بھی بیٹھا ہوتا, وہ عزت اور وہ پیار مجھے جو نہیں ملا. بے شک. سر سلیم, آپ یہ تو ہم سبھی دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سے, اتنے پراؤڈ ریشنز ہیں ہمارے ساتھ اس وقت بھی دو موجود ہیں. آپ نے اتنی جدوجہد والی زندگی دیکھی, اب آپ جب انہی بچوں پہ محنت کرتے ہیں اور جب ان بچوں کو یہ سب کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو یقیناً میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ دیدہ بھی ہو رہے ہیں بیٹھے بیٹھے, کہ ہوتا ہے انسان کے ساتھ کہ اتنا کچھ کرنا اور پھر اس سب کو لے کے چلنا, یہ بہت بڑی بات ہے. اچھا سر, میں آپ سے یہیں سے سوال کو ہم کنٹینیو کریں گے, ہم چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی جانب. بریک کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے اسپیچ اور نعت کی کمپٹیشن کا سیگمنٹ بھی ہم بریک کے بعد اسٹارٹ کریں گے. ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ہمارے ججز, جن میں سے انس میرانی صاحب اور فرحان بلدوی صاحب, جو کہ ہمارے جو نعت اور تقریر کے مقابلے ہوتے ہیں انہیں جج کرتے ہیں. اسی کے ساتھ پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے میں ہمارے ساتھ اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے کے لیے جن لوگوں کا تعاون ہے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. العابد ایجوکیشنل سوسائٹی کا, جاوید پبلشرز بولتی کتابیں, آل سندھ پرائیویٹ اسکول اینڈ کالج ایسوسی ایشن, ٹی پارٹنر ہیں ہمارے ہر پل تازہ ٹی, اور ریکول سرپ موو فارما پاکستان. آپ تمام افراد کا بہت شکریہ کہ آپ سب کے تعاون سے اتنا خوبصورت اور اچھا شو ہم جو ہے وہ آپ تک اپنے ناظرین تک پہنچا رہے ہیں. اسی کے ساتھ ہم اپنے نعت کا پروگرام مقابلہ سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے ہمارے پاس جو کنٹیسٹنٹ ہیں ان کا نام ہے فریال لیاقت. فریال لیاقت, بیٹا آپ ڈیسک پہ آ جائیے پلیز. نعت کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں, بے سہارا نہیں, خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے راستے میں اگر پاؤں تک جائیں گے ہم, وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے, سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے, خود پلکوں سے سجدے ٹپک جائیں گے. نام آقا جہاں بھی لیا جائے گا, ذکر ان کا جہاں بھی کیا جائے گا. نور ہی نور سینوں میں بر جائے گا, ساری محفل میں جلوے لپک جائیں گے. فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر. بینڈ ہے عثمان بٹ, بیٹا عثمان ڈیسک پہ آ جائیے آپ.
اچھا ہمارے ساتھ اب عثمان موجود ہیں ہمارے نیکسٹ پارٹیسپینٹ. جی عثمان. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا. نبی کا لب پر نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا. جو ہجر طیبہ جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر سوال آیا خیال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا. تیری دعاؤں کی ہی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں. تیری دعاؤں کی ہی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں. جو حق میں امت جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا خیال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا. غرور حوروں کا توڑ ڈالا لگا کے مہاتے پہ دل خدا نے. غرور حوروں کا توڑ ڈالا لگا کے مہاتے پہ دل خدا نے. نعت کی جو تھرڈ پارٹیسپینٹ ہیں. اچھا ہاں جو ہمارے پاس ہم چلتے ہیں تقریر کی طرف مقابلوں کی طرف. اور آج کا ہمارا عنوان ہے روزے کے روحانی اور جسمانی فوائد, جس کے لیے ہمارے پہلے پارٹیسپینٹ ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں وردہ نعیم. وردہ نعیم ہمارے ساتھ ہیں. آج ہمارا عنوان روزے کے روحانی اور جسمانی فوائد. نہیں پڑتا کسی موسم فرق نہیں پڑتا کسی موسم کا رمضان کے آگے. ہار جائے گی یہ گرمی بھی روزے داروں کے ایمان کے آگے. جناب صدر معزز سامعین گرامی السلام علیکم. آج کا میرا عنوان ہے روزے کے روحانی اور جسمانی فوائد. جناب اعلیٰ آج کی اس تیز رفتار زندگی میں جہاں ہم ہر وقت دنیا کے دور میں مگن ہیں, رمضان المبارک کا مہینہ ایک روحانی وقفہ کی طرح آتا ہے. جناب اعلیٰ روزہ ایک مذہبی فریضہ نہیں بلکہ یہ روح کی پاکیزگی کا نسخہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا, اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. معزز سامعین گرامی اگر ہم روزے کے جسمانی فوائد کی بات کریں تو حیرت ہوتی ہے کہ آج سے 14 سال پہلے ہمارے اسلام نے جو اصول دیا آج کی سائنس اس پر مہر تزیق کر رہی ہے. آج کل کی مادیت پرستی میں انسان سمجھتا ہے کہ شاید مال و دولت ہی سب کچھ ہے, لیکن رمضان میں یہ بات سکھاتا ہے کہ اصل کامیابی تقویٰ ہے. روزہ تو نام ہے خود کو مٹانے کا دوستو, اللہ کی رضا میں ڈوب جانے کا دوستو. جب ایک نوجوان تپتی دوپہر میں تنہائی کے باوجود صرف ٹھنڈا پانی اس لیے پیتا کہ اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے, یہی وہ خوف خدا ہے جو کل قیامت کے دن اسے دوزخ کی تپش سے بچائے گا. معزز سامعین گرامی اگر ہم روزے کے جسمانی فوائد کی بات کریں تو آج کی سائنس میں پکار اٹھی ہے کہ روزہ انسانی جسم کے لیے ایک معجزہ ہے. آج کل کی زندگی میں جہاں ہم نقصان دہ خوراک کھانے کے عادی ہو چکے ہیں, روزہ ہمارے جسم کے دفاعی نظام کو مضبوط کرتا ہے, نظام ہضم کو آرام دیتا ہے اور ہمارے شوگر لیول کو متوازن کرتا ہے. عبادتوں کا مزہ بندگی کی معراج ہے روزہ, خدا کی بستی میں بخشش کا تاج ہے روزہ. آخر میں بس اتنا ہی کہوں گی کہ روزہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا وہ خوبصورت تحفہ ہے جو ہماری روح کو سکون دیتا ہے اور ہمارے جسم کو تندرستی عطا کرتا ہے. خورشید رسالت کی شفاؤں سے زہر ہو, ہر قلب مسلمان کا مدینے میں گزر ہو. یا رب ہمیں اس ماہ میں وہ بندگی دے جس بندگی سے دوزخ کی ہر آگ بے اثر ہو. سماعتوں کو شکریہ بیٹا, بہت شکریہ اور بہت ہی زبردست آپ کا انداز بیان. اور ساتھ ہی ہمارے ساتھ جو نیکسٹ پارٹیسپینٹ ہے ہماری رابعہ اسحاق. رابعہ آپ آئیے گا اور آپ کا بھی آج ہمارا عنوان روزے کے روحانی اور جسمانی فوائد. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صدر ذکار اور میرے محترم سامعین گرامی السلام علیکم. آج میری تقریر کا موضوع ہے روزے کے جسمانی اور روحانی فوائد. روزہ اسلام کا تیسرا رکن ہے. نوافل فرض کے برابر ہوتے ہیں اور فرض کا درجہ 70 گنا بڑھ جاتا ہے. مسلمان ہونے کے ناطے ہم پر اللہ کے تمام احکامات فرض ہیں. ہم نے اللہ کے ہر حکم کو نبی کے طریقے پر پورا کرنا ہے. روزے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو روزہ تم پر فرض ہے جیسے کہ پہلی قوموں پر بھی فرض تھا تاکہ تم تقوی حاصل کر سکو. اس سے بات واضح ہوتی ہے کہ روزہ پہلی قوموں پر بھی فرض تھا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں دوں گا. اس سے مراد روزے کا بہت بڑا اجر ہے. یہ واحد ایسی عبادت ہے جو نظر نہیں آتی. حدیث کا مفہوم ہے روزہ ڈھال ہے. یہ تو فرضیت اور فضائل کے تاج سے عرض کیا گیا ہے. اگر ہم روزے کے جسمانی اور روحانی فوائد کی طرف آئیں تو ایک حقیقت سامنے آئے گی کہ اللہ تعالیٰ کا ہر حکم اپنے اندر ایک حکمت رکھتا ہے. اس کے بے شمار فوائد ہیں. حدیث کا مفہوم ہے روزہ ڈھال ہے اور دوزخ کی آگ سے بچاؤ کے لیے مخصوص کلا ہے. سال میں ماہ رمضان کے متعلق اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. سبحان اللہ. اللہ نے ایک ماہ کو اتنا مخصوص کیوں کیا؟ اللہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی چاہت تھی کہ رمضان کو اتنی اہمیت دی. اگر ہم روزے کے جسمانی فوائد کی طرف آئیں تو وہ بھی بے شمار ہے. صحت کا راز روزے میں ہے. کئی بیماریوں سے نجات کا ذریعہ ہے. معدہ، دل، جگر ان کو تقویت ملتی ہے. جہاں دوسروں کی بھوک پیاس کا احساس ہوتا ہے وہاں ایک روزے دار کے لیے صحت کا راز بھی ہے. جو سال میں 3 روزے سنت نبی پر عمل کرتے ہوئے رکھتا ہے صحت مند رہتا ہے. صدر ذی وقار، جس اللہ نے زندگی دی اس کو گزارنے کا انداز بھی اپنے نبی کے ذریعے ہمیں بتایا. وہ لوگ جسمانی اور روحانی ہر طرح سے کامیاب و کمران و سرزرو ہے جنہوں نے دین کو اپنایا، عمل کیا، اوروں تک پہنچایا. جس روزے کا اللہ یوں فرمائے. ماشاءاللہ آپ کے اپنی عمر کے حساب سے بہت اچھا جو ہے وہ اسپیچ کو اپنے ٹاپک کو بیان کیا. بہت شکریہ. اور ہمارے ساتھ اب نیکسٹ پارٹیسپینٹ ہیں عافیہ عارف. محترم سامعین کرام، رمضان المبارک ہمیں اپنے رب سے تعلق مضبوط کرنے کا ایک بہترین موقع دیتا ہے. روزہ انسان میں صبر پیدا کرتا ہے. روزہ انسان میں تقوی پیدا کرتا ہے. جب ہم خود بھوک محسوس کرتے ہیں تو ہمیں ان لوگوں کا خیال آتا ہے جو سارا سال فاقہ کشی کا شکار رہتے ہیں اور یہی احساس ہمیں ہمدردی کی طرف لے جاتا ہے. ذی وقار، آج کی نوجوان نسل کے لیے روزہ محض عبادت ہی نہیں بلکہ ایک چیلنج بن چکا ہے. روزمرہ مصروفیات اور سوشل میڈیا کے تحت اپنے نفس کو قابو میں رکھنا اتنا آسان نہیں رہا، لیکن یہی تو روزے کی خوبصورتی ہے کہ وہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم اپنی خواہشات کے غلام نہیں بلکہ اپنے رب کے بندے ہیں. آج سائنس بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ روزہ انسان کے لیے فائدہ مند ہے. روزہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اصل طاقت کھانے میں نہیں بلکہ اپنے نفس کو روک لینے کا نام ہے. روزہ بھوک برداشت کرنے کا نام نہیں بلکہ اپنے نفس پر قابو پانے کا اعلان ہے. اگر ہم نے روزے کی اصل روح کو سمجھ لیا تو یقیناً ہمارا ہر دن عبادت بن سکتا ہے. جی، روزہ ایک عبادت ہے. یہ بھوک نہیں، یہ صبر کا پیغام ہے. یہ پیاس نہیں، یہ رب کا انعام ہے. یہ سکھاتا ہے درد غریبوں کا، یہ رحمت کا زندہ عنوان ہے. آپ سب کی سماعتوں کا بھرپور شکریہ. ہمارے ساتھ تھیں عافیہ عارف. اب ہم پہلے چلتے ہم ہیں ریزلٹس کی جانب. ہم طارق فیصل صاحب سے میں چاہوں گی کہ آپ نعت کے ہمارے جو بچے تھے فریال لیاقت اور عثمان بٹ، ان دونوں میں سے آپ کو کون ونر ہے آپ یہ بتائیں. جی، جو سیکنڈ پارٹیسپینٹ ہمارے پاس یہاں پہ تھے جنہوں نے کلام پیش کیا نبی کا لب پر، لفظوں کی مسٹیک کر دی دونوں اشعار کے اندر، لیکن پڑھنے میں دونوں پارٹیسپینٹ نے اچھا جو ہے وہ پیش کیا ہے. اگر آگے راؤنڈ میں جانا ہے تو پہلا جو ہمارے پارٹیسپینٹ تھے فریال لیاقت، وہ ہمارے ساتھ آئے. فریال لیاقت، بہت بہت مبارک ہو آپ کو. اب ہم چلتے ہیں سر اپنے تقریر کے ریزلٹس کی جانب. جی جی سر. اچھا، ایک بات، مقررین جو آج ہے قدرے بہتر مقابلہ رہا پچھلے دنوں کے مقابلے میں. بس ایک چیز کا دھیان رکھیں، جو بھی تقریر لکھوا رہا ہے یا تیاری کروا رہا ہے، موضوع کے اندر جب آپ کے پاس 2 مختلف چیزوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے تو آپ کوشش کریں بچوں کو دونوں چیزیں لکھوائیں. اور تیاری کرتے وقت 1-2 دفعہ تقریری انداز میں بچوں سے تقریر کروا لیا کریں تاکہ پھر وہ بچے یہاں کے گھبرائیں نہیں. باقی رزلٹ کمپائل ہو گئے،
انس میرانی صاحب اعلان کریں گے. جی بہت ہی کم نمبروں کے ساتھ آج کی جو ہماری فاتح ہیں ان کا نام ہے عافیہ عارف. مبارک. عافیہ عارف بہت مبارک ہو آپ کو. اور آج کا ہمارا جو ریزلٹس ہے وہ تو اناؤنس ہو چکے ہیں. ہم پہلے جو ہے وہ اپنے ایک بار پھر اپنے اسپانسرز کا شکریہ ادا کریں گے جن کے تعاون سے آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, جس میں سب سے پہلے العابد ایجوکیشنل سوسائٹی ہے, جاوید پبلشرز بولتی کتابیں, آل سندھ پرائیویٹ اسکول اینڈ کالج ایسوسی ایشن, ٹی پارٹنر ہمارے ہیں ہر پل تازہ ٹی, اور ریکول سرپ موو فارما پاکستان کی طرف سے. آپ سبھی کا بہت شکریہ. اور اسی کے ساتھ ہمارا ایک سوال سر سے رہ گیا تھا. جی سر میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جیسے ہم نے ابھی بات کی کہ اسٹوڈنٹس کے اوپر ہم نے بات کر لی, ایڈمنسٹریشن کے اوپر بات کر لی, یہ بتائیں کہ اساتذہ کو لے کر آپ لوگوں نے ایسے کیا پروگرامز یا ایسی کون سے سیشنز کرواتے ہیں جس سے انہیں پتہ چلے کہ ہمیں بچے کو کس طرح ٹیکل کرنا ہے؟ بہت بہت شکریہ. الحمدللہ آپ کو جیسے پہلے بتایا کہ ہمارا کام صرف اور صرف اسکول ہی نہیں بلکہ اس سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں وہ شامل ہیں, اور بہت بڑا کردار ہے اساتذہ کا, کیونکہ کسی قوم کی ترقی اور پستی کا دار و مدار اساتذہ پر ہے. اگر اساتذہ کو بذات خود کچھ نہیں معلوم تو آگے کچھ بھی ڈیلیور نہیں کر سکتے. ہمارے پورے سال پروگرام چلتے رہتے ہیں. ابھی حال ہی میں 2-4 دن پہلے ہمارا ایک بہت بڑا پروگرام ہوا, کیونکہ اے دن ایک جدت آتی جا رہی ہے, سائنسی انداز سے بھی, ٹیکنیکلی طور پہ بھی, اے آئی کے حساب سے. ہمارے پورے پاکستان میں ایک پروگرام چلا جس میں کم و بیش 2500 اساتذہ نے اس میں شرکت کی, ٹریننگ کی, اور ہمارا 3 دن کا سیشن رہا. بہت اچھا سیشن رہا اور بہت بڑی بڑی پرسنالٹیز نے شرکت کی. تو ہم صرف یہ ایک پروگرام نہیں بلکہ ہم سبجیکٹ وائز وہ بھی ٹیچرز کو ٹرین کرتے رہتے ہیں. ہر سبجیکٹ میں ہمارے مختلف ادوار میں, مختلف ایام میں یہ ٹیچرز کی ٹریننگ چلتی ہے کہ تاکہ بہتر سے بہتر رزلٹ دے سکیں, بچوں کو واضح طور پر ان کے کنسیپٹ جو ہے وہ کلیئر ہوں, ان کی خداداد صلاحیتوں کو اجاگر کیا جا سکے. بالکل, یعنی جو ایسوسیشن ہے وہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ ساتھ ٹیچرز کی ٹریننگ پر, ہر ایجوکیشن کے ہر معاملے پر جو ہے یہ ایسوسیشن کام کر رہی ہے. تو سر ہمارے ساتھ آج قاری فیصل صاحب موجود ہیں, اور ہم یہ موقع کیسے اپنے ہاتھ سے جانے دے سکتے ہیں؟ قاری صاحب میں ریکویسٹ کروں گا کہ بہترین آپ کی آواز کے ساتھ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیش کریں. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا اختتام ہوگا. الصبح بدا من طالعته والليل دجا من وفرته ہے نور سحر چہرے سے تیرے, اور شب کی رونق زلفوں سے. اللہ 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 کنز الکرم مولا النعم هادي الأمم لشريعته نعمت کا خزینہ ہے مولا, گنجینہ رحمت ہے آقا, اور ہادی ہے تمامی امت کے, اور راہنما ہے شریعت کے. اللہ اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ سعت الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته انگلی کے اشارے پیڑ چلے اعجاز سے پتھر بول اٹھے اور چاند ہوا ہے دو ٹکڑے انگشت کے ایک اشارے سے اللہ 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 جزاک اللہ. اور ہم اپنے مہمانوں کو شکریہ ادا کرتے ہیں. سر آپ کا بے حد شکریہ, ہمارے ججز کا بہت شکریہ, قاری صاحب آپ کا بے حد شکریہ, آپ نے ہماری اس نشریات کے لیے وقت نکالا. سر آپ کا بے حد شکر گزار ہیں کہ آپ نے, آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سر, بہت شکریہ. معزز خواتین و حضرات, ہمارے پروگرام کا وقت اختتام تک پہنچا ہے. کل آپ سے روز کی طرح میٹرو ون نیوز پہ رات 10 سے 11 ملاقات ہوگی. دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز, جب تک آپ کا ہمارا اللہ نگہبان.